السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سماجی تحریکیں اور احتجاجات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ سماجی تحریکوں کے معنی۔ سماجی تحریک سے مراد انسانی سماجی چلن، تبدیلیاں اور رد بدل سے متعلق چلنے والے فطری مخالفتی رد عمل کو کہتے ہیں۔ ایک مقررہ مقصد کے حصول کی خاطر عوامی طور پر مطالبات کو پیش کر کے چلنے والے مجموعی عمل کو سماجی تحریک کہا جاتا ہے۔ تحریکیں معاشرے کی امیدوں کا اظہار کرنے کے لیے ایک سماجی مرکز کی طور پر ہوتی ہیں۔ سماجی تحریکیں ہر زمانے میں، ہر ملک میں کسی نہ کسی صورت میں چلتی ہی رہتی ہیں، جن میں سے چند تحریکوں نے بہترین نتائج رونما کیے ہیں۔ مثلاً ہندوستان کی آزادی کی تحریک، بھکتی تحریک وغیرہ۔ اس کے علاوہ گوتم بدھ، مہاویر، بسونا، امبیڈکر، بھکتوں، داسوں، صوفیوں کی تحریک نے ذاتی تذلیل اور ظلم کا شکار لوگوں کی آزادی کی جوت جلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں، لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں CAA وغیرہ بلوں کے خلاف، یہ بھی سماجی تحریکوں کا ہی ایک حصہ ہے۔ عوامی بھیڑ۔ کسی بھی قبل از وقت بغیر سوچ کے ایک متفقہ خواہش کے گرد گھومنے والی جماعت کو ہم عوامی بھیڑ کہہ سکتے ہیں۔ عوام کے سامنے ایک اشتعال پر مل جل کر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے عوامی بھیڑ عارضی مجموعہ اکٹھا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سنیما گھروں کے سامنے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے جمع شدہ بھیڑ، یا راستے کے نکڑ پر مداریوں کا کھیل دیکھنے کے لیے جمع ہونے والی بھیڑ۔ عوامی بھیڑ کی شکل و صورت اور اس کے اثرات۔ عوامی بھیڑ عارضی شکل کی ہوتی ہے، ایک مقررہ جگہ پر مادی طور پر جمع ہوتی ہے۔ عوامی بھیڑ کے ارکان آپسی خیالات، جذبات اور عمل کے اثر سے جلد متاثر ہوتے ہیں۔ عوامی بھیڑ کے اثرات۔ عوامی بھیڑ میں رہنے والے لوگوں کا چلن کئی دفعہ غلط کارروائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ عوامی عدم اطمینان کا اظہار بھی عوامی بھیڑ کرتی ہے۔ عوامی بھیڑ سرکاری منصوبے، برتاؤ اور مقررہ کام کاج کے متعلق عدم اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔ بے قابو بھیڑ۔ بے قابو بھیڑ کے رد عمل کی ایک مثال فسادات ہیں۔ فسادات جس میں حد درجہ انتہائی اور تباہ کن شکل اختیار کرنے والی جماعت کے برتاؤ کو کہتے ہیں۔ بھیڑ میں شامل ہونے والے سامنے آنے والی ہر چیز کو تباہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ فسادات قانون ضابطے کے لیے ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرقہ وارانہ فسادات، عوامی بے اطمینانی، گروہی ٹکراؤ وغیرہ بے قابو بھیڑ کے وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان کی موقع شناسی، پولیس، حفاظتی دستے اور قانون وغیرہ ذریعے سے عوامی بھیڑ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ماحولی تحریکیں۔ ماحولی تحریکوں سے مراد ماحول میں موجود زندگی اور اجزاء کی تحفظ کی تائید کرنے والی سماجی، سائنسی اور سیاسی تحریک ہے۔ ہمارے اطراف اکناف کی زمین، ہوا، پانی کے بشمول تمام جاندار اجزاء کو تباہ کرنے اور آلودہ کرنے کے خلاف احتجاج کرنا ہی ماحولی تحریک کہلاتا ہے۔ ماحولی تحریکوں میں سب سے اہم ہے چپکو تحریک۔
یہ تحریک اتر پردیش کے تہری گڑھوال ضلع میں ہوئی تھی۔ جب حکومت نے درختوں کو کاٹنے کی اجازت دے دی تو لوگ درختوں سے لپٹ کر اسے کاٹنے سے روکنے کا احتجاج کرنے لگے۔ 1973 عیسوی میں شری سندر لال بہوگنا اور شری چندی پرساد بھٹ نے اس کی قیادت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں حکومت کو درخت کاٹنے کی اجازت کو منسوخ کرنا پڑا تھا۔ کرناٹک کی اپیکو تحریک۔ چپکو تحریک کی طرح ہی ہماری ریاست کرناٹک میں شمالی کینرا کے ضلع کے سیلانی قریے کے کسانوں نے 1983 عیسوی میں اپیکو تحریک کو چلایا تھا۔ جنگل میں ٹھیکیدار درخت کاٹنے کے لیے آئے تو کسانوں نے اپنے آپ کو درختوں سے لپیٹ لیا اور اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ درختوں کی خفیہ فروشی یعنی اسمگلنگ، پودوں کو اگانا، ماحول کی اہمیت کے تعلق سے عوام میں بیداری لانا کسانوں کا مقصد تھا۔ نرمدا تحریک۔ پیارے بچوں، گجرات میں سردار سروور منصوبے کے تحت نرمدا ندی پر تعمیر کردہ باندھ کی وجہ سے جنگل کی تباہی اور حیاتیاتی تباہی، ماحولی تباہی ہو رہی تھی۔ اس کو بچانے کے لیے ماحول کے دل دادا میدھا پاٹکر اور بابا آمٹے کی قیادت میں اس باندھ کی تعمیر کے خلاف ایک مہم چلائی گئی تھی جس کو ہم نرمدا تحریک کہتے ہیں۔ مونا وادی کی تحریک۔ ریاست کیرلا کے پال گھاٹ تعلقے کی وادی مونا میں تعمیر کرنے کے لیے جب باندھ تعمیر کرنے کی اجازت حاصل ہوئی تو وہاں کے جانداروں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس کے خلاف کیرلا ساہتیہ پریشد اور جنگلی جانوروں کے تحفظ کے قانون کے تحفظ کے خواہش مند لوگوں نے تحریک چلائی۔ اس تحریک کو ہم مونا وادی تحریک کہتے ہیں تاکہ جانداروں کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ ساحلی علاقوں کے مختلف بجلی گھروں کے خلاف تحریک۔ ہماری ریاست کرناٹک میں منگلور کے مقام پر بنائے گئے کارخانے سے نکلنے والے کیمیائی مواد کی وجہ سے ماحول میں تباہی ہو رہی تھی۔ اس کو جان کر ماحولیاتی ماہرین نے منگلور ریفائنریز اور پیٹرو کیمیکل لمیٹڈ کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی۔ کائیگا مخالف تحریک۔ کرناٹک کے کائیگا میں قائم ہونے والے نیوکلیائی پاور جنریشن مرکز کے خلاف کائیگا مخالف تحریک کی قیادت ڈاکٹر شیو رام کارنت نے کی، جو ایک گیان پیٹھ انعام یافتہ کنڑا کے ادیب تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کائیگا پلانٹ سے جو جوہری توانائی پیدا کرتا ہے، اس سے جو تابکاری شعاعیں خارج ہوتی ہے، اس سے ماحول میں کثافت بڑھ جاتا ہے، جس کے برے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر شیو رام کارنت نے کائیگا مخالف تحریک کی قیادت کی تھی۔ عورتوں کی تحریکیں۔ 1980 کے دہے میں غیر جانبدار مجموعی تحریکوں میں عورتوں کی تحریکیں قابل ذکر ہیں۔ مردوں کے تسلط کے غیر مساوی اور مردوں کے غلبے والی تہذیب کی زیادتیاں، مظالم، استحصال کے خلاف عورتوں نے جو تحریک چلائی اسے ہم عورتوں کی تحریک کہتے ہیں، جس میں عورتوں نے شراب مخالف تحریک چلائی یعنی شراب ممانعت تحریک۔ عورتوں نے چپکو تحریک بھی چلائی۔ اس کے علاوہ ماحولی تحفظ کے طور پر ساحلی اور ملناڈ کے علاقوں میں اس تحریک کی قیادت کی تھی کسم سوراب نے۔ اس تحریکوں میں کئی عورتوں کو اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دینی پڑی تھیں۔ یہ تحریکیں ہمارے ریاست کے ہاسن، کولار، منڈیا، چامراج نگر اور دیگر ضلعوں میں پھیلی تھیں،
جس میں عورتوں نے شراب کی فروخت کے خلاف تحریکیں چلائی تھیں۔ کسانوں کی تحریکیں 20ویں صدی کے 70 اور 80 کے دہے میں کئی تحریکیں وقوع پذیر ہوئیں جسے ہم کسانوں کی تحریکیں کہتے ہیں۔ 70 کے دہے میں کرناٹک میں ڈی دیو راج ارس کی قیادت میں بڑے پیمانے پر سماجی تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ کرایہ دار کو زمیندار کی گرفت سے آزادی، بندوا مزدوری سے چھٹکارا، غریب کسانوں کا قرض معاف کرنا کسانوں کی تحریکوں کے مقاصد تھے۔ 1980 میں دھارواڑ ضلع کے نرگند مقام پر کسانوں نے بغاوت کی۔ کسانوں کی یہ بغاوت محض حکومت کے مظالم کے خلاف بغاوت نہ تھی بلکہ مجموعی کسانوں کے حق میں ایک تحریک تھی۔ بعد میں شیموگا کے گاندھی کہلانے والے ایچ ایس رودرپا کی صدارت میں راجیہ ریت سنگھا کی بنیاد ڈالی گئی۔ مزدوروں کی تحریکیں مزدور تحریک یا مزدور تنظیم عام طور پر مزدور لوگوں کی نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں۔ 19ویں صدی میں عالمی سطح پر صنعتی شعبے کی طرف مزدور پارٹیاں اور تجارتی تنظیموں نے مزدوروں کو متحد کیا۔ دی انٹرنیشنل مینس ایسوسی ایشن جو 1964 میں قائم ہوئی تھی وہ مزدوروں کی پہلی تنظیم تھی۔ 1923 میں مزدوروں کا قانون ہندوستان میں بھی جاری کیا گیا۔ اس کا مقصد تھا مزدوروں کے حقوق کی حفاظت اور روزانہ 8 گھنٹے تک کام کرنے کی وقت کی میعاد مقرر کی جا سکے۔ چھوت چھات مخالف تحریکیں صدیوں سے ہمارے سماج میں چھوت چھات کا نظام پایا جاتا تھا جس سے دلتوں کو کافی پریشانیاں آتی تھیں۔ اس کے خلاف جو تحریکیں چلیں اسے ہم چھوت چھات مخالف تحریک کہیں گے۔ مہاراشٹر میں جیوتی راؤ پھولے نے اچھوتوں اور پچھڑے طبقے کے لوگوں کی خاطر تحریک کا آغاز کیا۔ 1917 میں تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش اور دیگر علاقوں میں چھوت چھات مخالف تحریکوں نے جنم لیا تھا۔ 1925 میں پیریار رام سوامی نے خود احترامی کا آغاز کر کے چھوت چھات کے خلاف تحریک شروع کیا۔ 1930 میں امبیڈکر نے کہا ہم کو راج کرنے والا طبقہ بننا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر لگاتار دلتوں کے تمام حقوق کے لیے برسرِ پیکار رہے۔ تو یہ تھی سماجی تحریکیں اور احتجاجات۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آج میں اتنا کہتے ہوئے اس سبق کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔